اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں. پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر چیز. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے, جس سے بچنا سب سے مشکل ہے, وہ شاید غیبت ہے. 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ ہو. گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں. سارا دن ہم بھائی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے, فلانی نے یہ کر دیا, ڈمکانی نے یہ کر دیا, تیری ماں یہ کر دی, تیرا ماموں ایسا ہے, تیرا چاچا ایسا ہے, تیرا. بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا. فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی, وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو. دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے. اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں. میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو, ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ. کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا, اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا. غیبت سے تو بچے رہو گے. کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو, انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں, فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا, وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا. جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے, پیٹرول کو کیسے, یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا. کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو, دماغ لڑایا ہوا ہے آپ نے, کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو, اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو. یار میں پیسے کیسے کماؤں, یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے, میں کیا کروں, میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں, شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں, کیا کروں. جو لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے. اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو, لوگ کیا سمجھیں گے, آپ کیا ہو, فارغ ہو نا, یہ سمجھیں گے. لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا. اس دوران کسی کا فون آیا, اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹنٹ, 4تھی شادی کا سوچ رہے ہو, فرض کر لو, اب سمجھ میں آئے گا, ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو, آپ بیٹھے یار کیسے کریں, مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار, گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے, بچے باغی ہو جاتے. انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے, اچانک کوئی آ گیا, اور وسیم بھائی السلام, آپ کو غصہ آئے گا نا, ابے میں مصروف آدمی ہوں یار, ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا. یا ہو گئی, اب نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو. پھڈے ہو رہے ہیں, گھر سے بھاگے ہوئے ہو, موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہو, سسرال تھانے گیا ہوا ہے, کیس کر رہا ہے کورٹ میں, آپ بیٹھے ہوئے ہو. لوگ سمجھیں گے فارغ ہو, لیکن آپ فارغ نہیں ہوں گے, کیونکہ دماغ آپ کا, بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت, انتہائی مصروف. تو خوب سمجھ لیں, انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا. جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے
تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے. حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا, بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے. صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں, یہ سوچتا ہے. پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا, پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا, اب کیا کروں, چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے, ابے وہ ایسا ہے, ابے وہ یوں ہے, ابے وہ فلانا ہے. پھر کہیں اٹھ کے آئے, پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے, وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں, اسنوکر کھیل رہے ہیں. تو یہ سارا دن, حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, سوچتا رہے گا, سوچتا رہے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا, وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے, بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں, جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو, فارغ زندگی گزارو آپ, چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا. لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا, خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی, یہ برائی نہیں چھوٹتی, یہ برائی نہیں چھوٹتی. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے؟ آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں, میں یہ برائی چھوڑ دوں, میں یہ برائی چھوڑ دوں, نہیں چھوٹے گی کبھی بھی. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں بھائی. جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے. پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں, میرا دماغ ہمیشہ پازیٹیو سوچے, میں غیبت سے بچ جاؤں, یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے, جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے, تمباکو کمپنی, گٹکا کمپنی, چرس, ہیروئن, یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے یا نہیں؟ سب کو گٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے. اب آپ بغیر پلاننگ کے سوئے, بغیر پلاننگ کے ٹائم گزار رہے ہو, تو جا کے سیدھا گٹکا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ گٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو, اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گٹکے والے کو دے کے اس کی پلاننگ کو کامیاب بنا رہے ہو آپ. تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ بہت مشکل. گٹکا نہیں کھا کے آئے نا, مجھے لگ رہا ہے ابھی جمعے سے پہلے منہ صاف کر کے آئے. گٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی. جو گٹکے کے عادی ہیں ان کو گٹکا منہ میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, سگریٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو, چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ وہی ہے, شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا, مزین. بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو, پھر کھا لیتے ہو, اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے. اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی. اب تو جتنا کھاؤ گے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا, کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اثر کرنا چھوڑ, پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے, 2 پڑیا کھانی پڑیں گی آپ کو, 2 سے پھر 4 پہ آؤ گے, پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤ گے آپ. پراٹھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں, آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا, آپ گٹکے پہ بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو, یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے, چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت
پڑ جاتی ہے. جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی. لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ فضول قسم کی بات ہے. جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو, چھوڑ چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو, ٹھنڈے ہو جاؤ گے, ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے, اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. غصہ آ رہا تو نا برداشت, شریعت کیا کہتی ہے, پی لو اس گھونٹ کو, لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے, کیونکہ آپ نے اپنے اعصاب پہ بوجھ ڈالا. میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے, ٹھنڈے ہو جاؤ گے. جیسے گھر آئے, دیکھا کھانا نہیں مل رہا تو لاتیں مارنا شروع کی, کرسی اٹھا کے بڑا وہاں پھینکی, گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ بہت کر دی ہے, غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے. میں نے کہا کیوں توڑتا ہے؟ کہہ رہا بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے, بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا, چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ. کہہ رہے تو اپنا نقصان کرو نا, تو چیزیں خرید کے لے آتا ہوں دوبارہ میں. تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آج کل کے حساب سے برداشت کرو, اس پہ گزارا کرو. جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے, گلاسوں پہ نکال رہا ہے, اتنا کنٹرول ہے اس کو. اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں, وہ کہہ رہے میرے اپنے گلاس ہیں, جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا. تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے, جب آپ نے غصہ نکالا, چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں, آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے ہو, تھوڑی ندامت بھی ہوتی ہے یار زیادہ ہو گئی, سوری بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ نا. یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ غصہ آئے گا, پھر کچھ توڑو گے, پھر تیسری بار غصہ آئے گا. ایک دن آئے گا بیوی کا منہ توڑ دو گے, آپ بولا بس چیزیں بہت ٹوٹ گئی ہیں, اب تو کیوں جڑی ہوئی ہے اب تک ہیں, تو کیوں جڑی ہوئی ہے, اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو کیوں جڑی ہوئی ہے. تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا, عادی ہو جائے گا. لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا, وقتی نقصان بھی ہوگا, ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے, ہو سکتا ہے نیند اڑ جائے, ہو سکتا ہے کچھ بھی, یہ وقتی نقصان ہے. آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی. غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا, غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا. پھر یہ ریلیکس ہوگا, پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ ہو برداشت نہیں سکھاتے, برداشت نہیں کرتے, کبھی ادھر مار رہا ہے, کبھی گالیاں دے رہا ہے, کبھی یہ کر رہا ہے, کبھی وہ کر رہا ہے, کبھی طلاقیں نکال رہا ہے, کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا, کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا. تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا, حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا, بس اس سے زیادہ نہیں. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کی عالم میں ہیں. ایسے غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا, ایسا سرخ ہو جاتا. لیکن برداشت کتنی تھی. کسی نے ہمارے نبی کو طعنہ دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پراپر عدل نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی تالیف قلب کے لیے, ان کا دل جوڑنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا, اور وہ بعض اپنے ہی تھے.
غصہ آنا ایک فطری تھا نا. آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا, تو ایمان, بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی, تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا, اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم ہوتے ہم کیا کرتے, جو گھر میں کر رہے ہیں, غصہ آیا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا. گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں, اتنی گالیاں اور ایسی فحش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان, آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے, مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا, استغفار کرے, معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا, وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے, بعد میں معذرت. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان, گاؤں کے دیہات کے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. کب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں مارتا ہوں اس کو, ایسے کرتا ہوں, یوں کرتا ہوں. تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں, آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے. یہ آپ پر لازم ہے. اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوا ہے نا, اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا, پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے. تو آپ یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق ہو. آج کل کے جو 2 نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں پبلک کو. جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بعد, اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر, ڈانٹ دیا یا کچھ بھی, آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے, سوری کرنی ہے, معذرت کرنی ہے. بیگم ایکسکیوز می, کائنڈلی, ٹھیک ہے, جتنے بھی انگلش کے, پشتو کے, اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں. تو وہ مجھے, میرے کلاس فیلو تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے, اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں میں بیوی سے معافی مانگوں, یہ ہمارا غیرت برداشت نہیں کرتا. بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرے تو مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ, اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ. تو فائدہ ہو گیا نا ان کو. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو, اس پہ قائم نہ رہیں کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا. نہ 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 نہ, جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے, یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا, آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا. اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو, ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے. اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے, وہ گدھا ہے. تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے, آپ کو انسان سمجھ کے, مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں, ایکسکیوز می سر, کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا. یہ خیر کہنا نہیں ہے, دل میں سوچنا ہے. وہ گدھا اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا, بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے.
تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے, تو یہ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب, جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی, جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں نا, واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو, تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو, حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں, ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں, تمہیں نگران بنا کے گیا تھا. اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا, یہ قوم ماننے والی نہیں تھی. تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے, کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت, شرک اتنا بڑا جرم, یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے, اتنے معجزے دیکھ لیے, تو اس لیے کہ بچھڑے کی عبادت کرو. تو غصہ آنا یہاں فطری تھا, نیچرل تھا. فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یجرہ الیک, قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف, غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں. ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں. حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا. یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے, بڑوں پہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, ہے میری ماں کے بیٹے, محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے, آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں. مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے, میں نے ان کو سمجھایا, مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے, وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی. تو آ جاتا ہے انسان کو, پیغمبروں کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا, پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں. حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ, زور سے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ گر گئی نکل کے. اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو, یہ ایک لمبی تقریر ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے. اس میں جو جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. تو خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی, بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سوری کا فائدہ ہوگا, ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے, تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام.